السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ حدیث، اس میں کتاب عمدۃ الاحکام اور نماز کا بیان۔ اس میں آج ہم نماز کے ممنوع اوقات کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ تو لیسن نمبر 53 ہے، حدیث نمبر بھی 53 ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، قول، آپ نے فرمایا، لا صلاۃ بعد الصبح، لا صلاۃ نہیں نماز، بعد الصبح صبح کے بعد، حتی یہاں تک کہ ترتفع الشمس سورج بلند ہو جائے، ترتفع بلند ہو جائے، الشمس سورج، ولا صلاۃ اور نہیں نماز، بعد العصر عصر کے بعد، حتی یہاں تک کہ تغیب الشمس سورج غروب ہو جائے۔ تو پتہ چلا یہ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو پتہ یہ چلا، جیسے پیچھے بھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ فجر کی نماز کے بعد، لا صلاۃ بعد الصبح، یعنی صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نفلی نماز نہیں ہوگی، حتی ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ لا نفی جنس ہوتا ہے، اس کا مطلب قطعاً نفی ہو گئی، لا صلاۃ نہیں ہے نماز، نفل نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اسی طرح ولا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ سورج غروب ہونا عصر کے بعد سے لے کے غروب ہونے تک، اور فجر کے بعد سے لے کے طلوع ہونے تک درمیان میں کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے، جیسے پہلے بھی ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اور ان اوقات میں اس لیے نفلی نماز سے منع کیا گیا ہے کہ کفار ان اوقات میں عبادت کیا کرتے تھے، تو کفار کے ساتھ مسلمانوں کی عبادت مل نہ جائے، مشابہت نہ ہو، تو اس وجہ سے ان اوقات میں نوافل پڑھنے سے منع کر دیا۔ فرض نماز تو ہوگی ظاہر ہے، وہ جو فجر کی ہوئی اور پھر عصر کی ہوئی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بہت مجبوری سے پڑھنے والی ہوئی تو نفل نماز جو ہے وہ اس میں نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ان نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اور اول وقت میں پڑھنے کے بعد اس کے جو ہے وہ سورج طلوع ہونے تک، فجر کے بعد اور غروب ہونے تک کوئی بھی نفل نماز ادا نہ کی جائے۔